الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے. کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے. اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر. کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی ذات والا صفات سے موسوم اور منسوب اس مقدس 11ویں شریف کی محفل میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں. اللہ رب تبارک و تعالی جزائے خیر دے. ہمارے تمام ثنا خانوں کو پروردگار ان کی عمر میں، ان کے رزق میں، ان کی آل اولاد میں، ان کے کاروبار و تجارت میں برکت عطا فرمائے، کہ جنہوں نے ہمارے سوتے ہوئے قلوب کو نہیں جلا بخشی. یقیناً شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پر نہیں طاقت پرواز تو پر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز تو پر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو یہ جو ذکر رسول ہے یا ذکر آل رسول ہے، یہ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی مدحت ہے، تعریف ہے. یہ صرف گلے سے بیان کی جائے تو کانوں تک رک جاتی ہے، اچھی لگتی ہے. گلا ہے، فن ہے، سر ہے، ساز ہے، آواز ہے، جوانی ہے، سٹیمنا ہے، تو اچھی ضرور لگتی ہے، لیکن سماعتوں سے ٹکرا کر رک جاتی ہے. لیکن جب یہی نعت، یہی منقبت، جب ایک عاشق رسول جذبہ شوق سے سرشار ہو کر، محبت رسول میں ڈوب کر، اپنے تصور کو گنبد خضرا پر قربان کر کر، اپنے خیالات کو اہل بیت کی چوکھٹ پر رکھ کر، اپنے تصورات کو غوث و خواجہ کی دہلیز کے حوالے کر کر جب ذکر رسول کرتا ہے یا ذکر آل رسول کرتا ہے یا غوث و خواجہ کی منقبت بیان کرتا ہے، تو یہ آواز گلے سے نہیں دل سے نکلتی ہے. اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور دل کو تڑپا جاتی ہے. اور یقیناً یہی وہ تڑپ ہے دوستو جو کل بروز قیامت ہمارے اور تمہارے کام آنے والی ہے. کیونکہ حشر کا میدان کوئی پارٹی ہال نہیں ہوگا، کوئی کنونشن سینٹر نہیں ہوگا کہ آپ چلے گئے وہاں پر اور دعوت ہوئی اور نکل کر گزر گئے. لیکن یاد رکھو، اہل بیت اطہار کے جو چاہنے والے ہوں گے، جو ان کے محب ہوں گے، ان کے لیے عرصہ حشر کا جو عرصہ ہوگا وہ بہت مختصر وقت میں گزر جائے گا. حالانکہ شمسی سالوں کے اعتبار سے احادیث شریفہ میں حشر کے میدان کی الگ کیفیات، یعنی وہاں کا ایک دن یہاں کے 70,000 سال کے برابر ہوگا. تو کتنا گرا گزرے گا، کتنا سخت گزرے گا، کتنا مشکل ہوگا. لیکن کسی عاشق نے کہا ہے
کہ اہل بیت کا جو سچا محب ہوگا اس کے لیے یہ وقت ایسے ہی گزرے گا جیسے ظہر اور عصر کے درمیان نمازوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ بڑا کٹھن دور ہوگا، لیکن یاد رکھیں احادیث شریفہ اپنی طرف مسلمہ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ بڑا سخت حال ہوگا، نفسی نفسی کا دور ہوگا، اور انبیاء کرام کے پاس لوگ شفاعت کے لیے جب جائیں گے تو سب نفسی نفسی کہیں گے۔ ایسے حال میں آقا مولا علیہ السلام اپنی امت کو اپنی کالی کملی میں چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستو، مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، وقت خطاب کا نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اگر خطاب کو لمبا کر دوں تو آپ کا عتاب ہو جائے گا، اسی لیے کہ وقت بہت گزر گیا ہے اور یہ نعت کے شریف کی محفل تھی، تو میں نے بھی چاہا کہ کچھ دیر حصول سعادت اور حزب سابق کئی برسوں سے ہمارے عبدالباقی قادری نبیر، ان کے والد بزرگوار کو اللہ سلامت رکھے، ان کے والدین کے سائے کو دراز کرے، ان کے بھائیوں کی، ان کی اہل و عیال کی، اولادوں کی، سب کی عمر دراز فرمائے۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی محفل کو منعقد کرتے ہیں اور یقیناً اس کی یہ برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر کی مجالس اور محافل کا معاملہ یہ کہ بہجت الاسرار شریف کی روایت ہے، حضور غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اے طلب صادق کے دیوانے، اے تلاش حق کے متلاشی، تجھے اگر 1000 سال کا سفر کرنا پڑے تو غوث پاک فرماتے ہیں کر کرا، یعنی ایک دن کے سفر میں آدمی اس قدر تھک جاتا ہے کہ دوسرے دن گھر کو آئے تو پھر کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہتا، اگرچہ کہ سفر آرام طلب ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، سفر پھر بھی سفر ہے۔ حضور نے فرمایا سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، گھر سے دور ہے، گھر والوں سے دور ہے، آرام سے دور ہے، اپنی ضروریات سے دور ہے، تو یہ سفر کی مشکلیں ہوتی ہیں، صعوبتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ اگر تجھ کو 1000 سال کا سفر کرنا پڑے تو اے میرے مرید، اے میرے عاشق، وہ سفر کر، اگرچہ کہ تجھے عبد القادر جیلانی سے صرف ایک بات سننے کے لیے یہ سفر کرنا پڑے۔ تو یہ سفر وہ سفر ہے دوستو مجلس واعظ و نصیحت کا، کہ اگر ایک بات بھی ہم سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی سچے دل سے سن لیں اور سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں نے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، مختصر اختصار کے ساتھ آپ سے بات کروں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ حشر کے میدان میں اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو ندا دے گا اور بلائے گا، اور بلا کر سب کو جمع کرے گا، لیکن جب جمع فرمائے گا تو ہر پکارنے والے کو اس کے نام کے ساتھ، قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ فرما رہا ہے، یہ تمام مکاتب فکر کا ایک ہی ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیٹریشن ہے، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تم کو بلائیں گے لیکن تمہارے نام کے ساتھ نہیں۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الباقی ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، تو اللہ حشر کے میدان میں اس کو اس کے نام کے ساتھ نہیں بلائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ ہم کو، سب کو، ہر قوم کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائے گا۔ تو ذرا یہ سوچے، آج جو منقبت کی نعت کی محفل منعقد ہوئی ہے، حشر کا میدان ہوگا، ہم ہوں گے، مولا کے دیوانوں کو مولا کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اللہ پکارے گا کہ اے گروہان علی، علی کے چاہنے والوں کا گروہ کدھر ہے، آ جاؤ۔ کسی کو امام حسن پر اپنی جان قربان کرنے کا دنیا میں جذبہ رہا تو حسنین کریمین کے نام کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا، اور سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے نام کے ساتھ تمام قادریوں کو اللہ بلائے گا۔ دیکھیں یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حشر کا میدان بڑا سخت ہوگا، بڑا دشوار ہوگا، بڑی دشواریوں کا مرحلہ ہوگا۔ اللہ رب تبارک و تعالی حشر کے میدان میں دو لوگوں کو بلائے گا اور ان کو جمع کرے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے وَلَوْ أَنَّ عَبْدَيْنَ أَن تَحَابَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخِرٌ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ
ھذا الذی کنت تحب فیہ، کہ حشر کے میدان میں دو لوگوں کو بلایا جائے۔ آج آپ کو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے جو الفت ہے، جو محبت ہے، یہ آج کی 11ویں شریف کی محفل یہ خالی اور رائے گا جانے والی بولیے نہیں ہے، اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ ہم زندگی بھر یہ تمنا کرتے ہیں کہ خیال ہی میں چاہیے، تصور ہی میں صحیح، خواب ہی میں صحیح، کہ مولا جناب پیر عبد القادر جیلانی کا چہرے اقدس کی زیارت کرا۔ حشر کے سخت ترین ماحول میں اللہ رب تبارک و تعالی دو لوگوں کو جمع کرے گا، ایک آپ کو، ایک اس ذات کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور کر بولے گا ادھر آؤ آپس میں ملاقات کر لو۔ حدیث شریف کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا حشر کا میدان ہے، سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہولناکیاں ہیں، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اضطراب ہے، ابھی رزلٹ کلیئر نہیں ہے کہ ہم پاس ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہم کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کو کس طرف جانا ہے، جنت میں ڈالے جائیں گے کہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ابھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئے۔ پروردگار ایسے ماحول میں تو ہم کو ان سے کیوں ملا رہا ہے؟ تو اب وجہ سنیں، اللہ رب تبارک و تعالی احکم الحاکمین ارشاد فرمائے گا تو اس سے اس لیے مل لے حشر کے میدان میں، کیونکہ جب تو دنیا میں رہتا تھا، جب تو دنیا میں بستا تھا، تیری مصروفیات تھے، تیرے کام تھے، تیری آل تھی، تیری اولاد تھی، تیرا روزگار تھا، تجھے دنیا کی ساری مشغولیات لگی ہوئی تھی، مصروفیات لگی ہوئی تھی، لیکن تو دنیا میں رہنے کے باوجود، اتنا مصروف ہونے کے باوجود، دنیا کے کاروبار میں، گھر بار میں، آل اولاد کی فکر میں، تجارت کی فکر میں، صحت کی فکر میں، ان تمام چیزوں کے باوجود تو ایک شخص سے محبت کرتا تھا۔ آج یہاں جتنے ہیں غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ فرمائے گا تو اس سے اس لیے مل لے کیونکہ اتنی مصروفیات کے بعد بھی تو اس سے جو محبت کرتا تھا، اس کی ذات کی خاطر نہیں، میری ذات کی خاطر محبت کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا آپس میں مل لو، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اس کے بعد کہے گا کہ آپس میں تم ملاقات کر لو۔ تو حشر کا میدان ہوگا دوستو، اور ہمارا سلسلہ قادریہ کا بلکہ تمام سلاسل طریقت کا یہی ایمان، یہی عقیدہ ہے کہ حشر کے میدان میں منادی ندا دینے والا دے گا اور دے کر کہے گا کہ اے عبد القادر جیلانی چلے آئیے، اے قادریو تم بھی چلے آؤ، آپس میں مل لو، اس لیے کہ تم دنیا میں عبد القادر سے ہماری ذات کی خاطر محبت کیا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ محبت ہے، یہ تڑپنا ہے، یہ دھڑکنا ہے، یہ نبی کی محبت میں تڑپنے اور دھڑکنے کا آپ کے دل کا جو صلہ ہے، یہ اللہ رب تبارک و تعالی حشر کے میدان ضرور عطا فرمائے گا۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی یہ جو محبت ہمارے مشائخ طریقت نے ہمارے دلوں میں بسائی ہے، اس کی سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ جس کے شیخ پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہو جاتے ہیں اور جو دل سے حضور پیران پیر غوث اعظم کو اپنا پیر مان لیتا ہے، دنیا میں ولایت میں ایک ایسی تنہا ذات ہے سرکار غوث اعظم کی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے مرید تو ڈر مت، اللہ میرا رب ہے۔ اپنے مریدوں کے لیے پیران پیر غوث پاک نے بے شمار بشارتیں دی ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں، صرف 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ ایک بڑا مشہور ارشاد غوث اعظم پیران پیر کا، سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، کہ اے میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے۔ کیا ارشاد ہے؟ اے میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے۔ اللہ تو میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، ہم سب کا رب ہے، لیکن سرکار غوث اعظم جس منزل پر ہیں اور جس منزل میں فائز ہو کر پیران پیر نے اس کانفیڈنس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے، اس کا معنی، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، اضطراب کی کیفیت ہو، بے اولادی ہو، اولاد چاہیے، بیمار ہو، شفا چاہیے، بے روزگار ہو، روزگار چاہیے، پریشان حال ہو، راحت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، دنیا کی کامیابی چاہیے، قبر کے عذاب سے نجات چاہیے، حشر میں میرے نانا جان کی شفاعت چاہیے، تو اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبد القادر کا رب اللہ ہے، عبد القادر
تیرے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کا معنی، اس کا مطلب صرف اتنا ہے دوستو کہ آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، احکام خداوندی پر عمل پیرا ہونا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اگر کبھی یہ محسوس ہو جائے کہ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری شارٹ کمنگز کی وجہ سے اللہ رب تبارک و تعالی ہماری دعا کو سن تو رہا ہے لیکن قبول نہیں کر رہا ہے، تو ایسے ماحول میں اے قادریوں، تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ سرکار پیران پیر کا وسیلہ اپنی دعاؤں میں شامل کر دینا۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ جس دعا میں عبد القادر جیلانی کا نام شامل کر دیا جائے، یعنی دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں اور وسیلہ حضور پیران پیر کا رکھ دو، اور اگر وہ دعا قبول نہ ہو تو حشر کے میدان میں عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ لے۔ یہ روایت حضرت معروف کرکی سے بھی منسوب ہے، جو حضور پیران پیر کے شیوخ طریقت میں آتے ہیں، اور ایک روایت سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے منسوب ہے۔ اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم صرف اتنا ہے دوستو کہ آپ غوث اعظم کا وسیلہ دعا میں رکھیں، لیکن کس کیفیت کے ساتھ رکھیں؟ دعا میں ایسے نہیں کہ اللہ غوث پاک کا وسیلہ ہے قبول کر لے، نہیں، ایسے نہیں۔ پہلے آپ کو، جیسے شہزادے حسنی پیر نے اپنے خطاب کے دوران کہا مختصر سے کہ پیران پیر اس کی لاج رکھتے ہیں جس نے غوث پاک کو اپنا دل دیا، ہاتھ نہیں۔ تنہا ہاتھ دینے سے بات نہیں بنے گی، یاد رکھیں آپ کو دل دینا پڑے گا، اور جس کے حوالے آپ نے دل دے دیا ہے نا، پھر آپ کے دل پر آپ کا اختیار بولو نہیں رہے گا۔ جس کے قبضے قدرت میں آپ کا دل ہے، اسی کا اختیار ہے کہ آپ کے دل کو جس طرف چاہے اس طرف موڑ دے۔ آپ کو اپنا دل حضور پیران پیر کی دہلیز پر رکھنا پڑے گا، اور کیسے رکھیں گے؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی حیات مبارکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، غوث اعظم کے تصرفات آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے ہیں پیران پیر غوث پاک کی تعلیمات پر آپ کو عمل پیرا ہونا پڑے گا، غوث اعظم کے منہج اور غوث اعظم کے طریقے پر آپ کو چلنا پڑے گا۔ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اسے توبہ کرنی پڑے گی، پھر آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اگر کوئی معصیت کا مرتکب ہے، کسی ایک خاص قسم کے گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے، تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں پیران پیر کی محبت کی خاطر آپ ان کی بارگاہ تک پہنچ کر اگر آپ سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ترک کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا یہ معاملہ ہے دوستو کہ پیران پیر اپنے نانا جان کی طرح اپنے نانا کی امت پر بڑے شفیق ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی کرم فرمائی فرماتے ہیں۔ اس قدر ضمانتیں اور ضمانتیں، اتنی گارنٹی دنیا ولایت میں کسی ولی نے اپنے مریدوں کو نہیں دی ہے جتنی پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے عطا فرمائی۔ مریدی ہمت وشتہ وغنی وَإِفْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْإِسْمُ عَلِي، ایک منزل پر غوث پاک آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید ڈر مت، گھبرا مت، ہمت کر۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہمت کر، آگے بڑھ، اور میرا نام لے کر جو چاہے کر، میرا نام لے کر، عبد القادر کا نام لے کر جو چاہے کر، کیونکہ اللہ نے عبد القادر کے نام میں وہ اثر رکھا ہے کہ کوئی بندہ خدا عبد القادر جیلانی کا نام لے کر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کو بھلے اس بندے کے عمل کی لاج رہے یا نہ رہے، اس بندے کی لاج رہے یا نہ رہے، عبد القادر جیلانی کے نام اور اس کے ذات کی لاج ضرور رہتی ہے۔ مریدی ہمت بشتہ بغنی، اے مرید ہمت کر، آگے بڑھ، میدان عمل میں اتر۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ میدان عمل میں اترنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ صرف یا غوث المدد کہو گے مدد ہوگی، لیکن اگر چاہتے ہو کہ دنیا بھی تمہارے زیر نگو رہے
اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو۔ جو منزل پر پہنچنا چاہتے ہو، جس شے کو حاصل کرنا چاہتے ہو، شریعت کے جو چیزوں کو جائز تمہارے لیے قرار دیا ہے، منصب چاہیے غوث پاک کا نام لے کر آگے بڑھو، مقام چاہیے غوث اعظم کا نام لے کر آگے بڑھو، مرتبہ چاہیے، عزت چاہیے، شوکت چاہیے، دولت چاہیے، راحت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، دنیا کی جتنی نعمتیں اگر تم کو چاہیے، غوث اعظم نے اپنے نانا جان کی امت کو یہ ضمانت دی ہے کہ میرا نام لے کر آگے بڑھ، اللہ کو تیری لاج رہے یا نہ رہے لیکن میرے خدا کو عبد القادر جیلانی کی لاج ضرور ہے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایک منزل پر تشریف لاتے ہیں اور لا کر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم قادری ہو اور تمہیں اپنی نسبتوں کی لاج بھی رہنی چاہیے اور نسبتوں پر ناز بھی رہنا چاہیے اور اس عظیم الشان نسبت کا اندازہ بھی رہنا چاہیے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، حق تلفیوں کی وجہ سے، ناچاقیوں کی وجہ سے، گناہوں اور معصیت کی وجہ سے اللہ رب تبارک و تعالی ہم سے ناراض رہتا ہے۔ ایک ایسی منزل سے ہم گزرتے ہیں کہ پروردگار معصیت کی وجہ سے ہماری ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ سنتا ضرور ہے، ادعونی استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا، پھر فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، لیکن قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے کہ نہیں بتائیے۔ تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے آپ کو، ہم کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر، استغفار کر کر، پاک صاف ہو کر اپنے سارے معاملوں کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی خدمت اقدس میں پیش کر کر ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ اور اگر آپ ان کے وسیلے کو استعمال کریں گے تو یہ قرآن کی تعلیمات کے بالکل مغائر نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف بھی بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو گے، گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، کوئی خطا ہونے سے پہلے یہ سوچو کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ تجزیہ کریں۔ اللہ سے ڈر کر اگر آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا، اس کے بعد اللہ آگے فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک آنے کے لیے وسیلہ لے کر آؤ۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں غوث اعظم کے نام کا وسیلہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں غریب نواز کے نام کا وسیلہ ہے۔ یہ دونوں وسیلے لے کر جائیں، دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ مولا کریم ہم کو، آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔